بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج ہم یہ بات کریں گے کہ شدید محبت کرنے والے جو جوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں, کیا خاص بات ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے اندر یہ بات پیدا کر لی تو آپ بھی ایک بہت کامیاب اور محبت کرنے والے کپل بن جائیں گے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی, آپ کی نسلوں کی بھی زندگی سنور جائے گی. ایسا ہی ہے. محبت کرنے والے جوڑے اپنی اولاد پہ رحم کرتے ہیں. محبت کرنے والے جوڑے اچھی شخصیت پروان چڑھاتے ہیں. محبت کرنے والے جوڑے اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو جن رشتوں میں محبت ہوتی ہے نا, تو وہ رشتے آپ کو الگ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک سکون, ایک طمانینت, ایک خوشی. تو وہ کرتے کیا ہیں؟ آج ہم یہ بات کریں گے کہ کن 6 باتوں کا وہ خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں. بنیادی 6 باتیں. بنیادی 6 باتیں ہیں. ان پہ عمل کر کے, ان کا خیال رکھ کے, انہیں اپنے اندر پیدا کر کے یقین کیجئے آپ ایک بہت زبردست زندگی گزار سکتے ہیں. تو میں اس ٹاپک پہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میرا زیادہ تر واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ آؤ گھر بسائیں. بالکل. ہم لوگوں کے گھر بسانا چاہتے ہیں, ہم گھروں کو جوڑنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس ٹاپک کو ہم بہت محبت سے اور بہت جوش و جذبے سے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. جی وجیہہ. تو پہلی بات کیا ہے؟ کھل کر بات کرتے ہیں, یعنی اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے. کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. آپ سوچیں نا کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے, آپ شریک حیات سے وہ بات کرنا چاہ رہے لیکن آپ نہیں کر پا رہے خوف کی وجہ سے کہ میں یہ بات کر دوں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یا شوہر سوچے بات کرتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی اس سے تو اس کا تو منہ بن جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے. تو جہاں پہ یہ خوف ہو, جہاں پہ خدشات ہوں, وہاں باتیں دل میں رہ جاتی ہیں. جب باتیں دل میں رہ جاتی ہیں تو رشتہ جو ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہیلدی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اب بہت ساری خواتین یہ کہیں گی کیونکہ ہم سے کہتی ہیں, مرد بھی یہ بات کہتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر تو ہم سے ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں, ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں کیا چل رہا ہے. اپنی اتنی امپورٹنٹ باتیں ہمیں دوسروں سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح مرد کہیں گے کہ ہماری بیوی ہم سے ڈسکس کرتی نہیں ہے, ہمیں کہیں اور سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خوف ہوتا ہے. ماضی میں آپ نے خراب ریئیکشن دیا. مثال کے طور پر میں اپنے گھر کی کوئی بات بتاؤں, میں ان کو بتاؤں کہ میں نے اپنے بھائی کو سپورٹ کر دیا کسی معاملے میں, ان کا بہت خراب رسپانس آیا. یا میں نے اپنے گھر کی کوئی بات بتائی, انہوں نے بہت برا ریئیکشن دیا. یا میں نے اپنے دوستوں کے حوالے سے کوئی بات کی, میں کوئی پلان بنا رہا تھا, ہم کوئی گھومنے کا پروگرام بنا رہے تھے یا کوئی بھی ہم پلان کر رہے تھے, میں نے ان سے ڈسکس کیا, انہوں نے اتنا خراب رسپانس دیا. تو نیکسٹ ٹائم میں ان کو بتاؤں گا, کوشش کروں گا ان کو خبر ہی نہ ہو بہت ساری چیزوں کی, یا ایسے وقت میں بتاؤں جب ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہ ہو, ٹکٹس آ جائیں, یہ سب چیزیں فائنل ہو جائیں, میں پیمنٹس کر دوں, اس کے بعد ان کی خبر کانوں تک پہنچے. یا گھر والوں کے معاملے میں بھی اسی طرح سے مرد بھی, عورت نے کوئی بات شروع کی اور مرد نے اتنا خراب رسپانس دیا, اس نے کہا ان کو نہیں بتاؤں گی, میں چھپانا شروع کر دوں گی. ہمارے خراب ریئیکشنز فیوچر کے لیے ہماری اوپن کمیونیکیشن کو بند کر دیتے ہیں. بالکل. تو ڈر, رشتوں میں ڈر ہوگا تو اوپن کمیونیکیشن نہیں ہوگی. جی وجیہہ, اب آپ بولیں, آپ کی باری ہے. بالکل ایسا ہی ہے یہ بولنے کے لیے. دیکھیں, اب دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے, خواتین کہتی ہیں کہ شوہر بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں, یا بہت سے مرد کہیں گے بیوی ہماری بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی ہیں, تو پھر اوپن ڈسکشن کیا ہو, ہم تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین, جب میں خواتین کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور اس دوران جب مجھے یہ بات بتاتی ہیں تو میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرتے ہیں. جب آپ بات کرنا شروع کرتی ہیں آپ کی بات ہوتی کیا ہے, ان سے کیا بات کرتی ہیں آپ؟ تو زیادہ تر خواتین مجھے یہی بتاتی ہیں کہ وہ والا ٹاپک ڈسکس کرتی ہیں جس سے آلریڈی شوہر چڑھتے ہیں, یعنی کہ گھریلو ایشوز, ساس کے, نندوں کے, بچوں کے ایشوز جن کا حل نہیں ہوتا شوہر کے پاس, یا وہ پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں تم خود ہینڈل کرو, یا وہ حل دے چکے ہوتے ہیں, یہ حل دے چکے ہوتے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے انٹرسٹ کی باتیں کریں, جو ان کا ٹاپک ہے جس پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ بات کریں. آپ یقین کریں جب نیکسٹ سیشن ان کا ہوتا ہے تو بتاتی ہیں کہ اب ہماری اپنے شوہر سے کمیونیکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے,
क्योंकि मैं उनकी मर्जी की बातें उनसे करती हूँ। देखिए नाज़रीन, स्टार्ट में आपको करना पड़ेगा ये, आपको अपने शरीक हयात की मर्जी की बातें करनी होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग दोस्त बन जाएंगे तो फिर आप और इश्यूज पे बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और उसके लिए एक दूसरे में गहरी दिलचस्पी लेना ज़रूरी है, उसके बाद कम्युनिकेशन बेहतर होती है, कम्युनिकेशन ओपन होती है। तो बिल्कुल, सेकंड पॉइंट वजह क्या है? आसानी से माफ़ कर देते हैं, बार बार एक ही बात पे नहीं लड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला मसला तो ये होता है कि अगर नाराज़ हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात वो नाराज़गी इतनी लंबी हो जाती है कि ख़वातीन मुझे बताती हैं कि महीनों महीनों बात नहीं होती है मियाँ बीवी की, या फिर जो पुरानी लड़ाइयाँ होती हैं, पुरानी बात होती है, उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं। यानी वो बात ख़त्म हुए हुए कई साल हो गए। बाद वक्त आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास उन कपल्स की कॉल आती है जिनकी शादी को 25-26 साल हो चुके होते हैं, और वो शादी की शुरू की बातों पर लड़ रहे होते हैं। देखें, एक बात पे लड़ाई हो चुकी है ना एक दफ़ा, अब उस चैप्टर को क्लोज कर दें। बिल्कुल, ग्रजेस ना हो, दिल में नफरत ना हो। जब दिल में नफरत होती है, दिल में गुस्सा होता है, कदूरत होती है, तो फिर आप एक ही लड़ाई बार बार लड़ते हैं, और ये मोहब्बत करने वाले रिश्तों में बात नहीं पाई जाती। वो चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बनाएं तो दूसरा पॉइंट याद रखिए कि एक ही लड़ाई बार बार मत लड़िए, एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़िए। जी। तीसरी बात, कोई राज नहीं होता दरमियान में। देखिए नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, तो इसका मतलब है कि अब मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई राज है ही नहीं। अब आपने कोई बात छुपानी नहीं अपने शरीक हयात से। शौहर बहुत सारी बातें बीवी छुपा रहे होते हैं, बीवियाँ छुपा रही होती हैं, और अच्छा बाज़ अब हम एक्सक्यूज़ देते हैं या हम दलील ये देते हैं कि भाई हर एक के सीक्रेट्स होते हैं तो अपने सीक्रेट्स रखने चाहिए। नहीं, देखें नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने कह दिया ना तो इसके आगे पे हमारी कोई दलील काम करती नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी माजी की गलतियां बताना शुरू कर दें। बात हो रही है रिश्ते में आने के बाद की। यस, अभी हम याद कर रहे थे, एक दोस्त आया हुआ था कराची से हमारे घर पे, तो वो पुराने वक्तों को याद कर रहा था जब हमारे नौजवानी के वक्तों की बात कर रहे थे। तो एक दोस्त मेरा कहने लगा कि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं पहली रात को अपनी बीवी को अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, अपने सारे अफेयर बता दूंगा, सारे अफेयर्स बता दूंगा मैं उसको। मैं चाहता हूँ कि मेरी उससे ओपन कम्युनिकेशन हो। तो मुझे आज भी याद है, और याद करके सब दोस्त बहुत हंसते हैं। मैंने कहा तुम बता देना, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी ने बताना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसका मुंह उतर गया। यानी जब आप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई कि बीवी अपने बारे में बता रही है और आपका मुंह बन जाता है और आपके दिल में बातें आ जाती हैं और आपको गुस्सा आता है, ये जुमला ही आपका चेहरा उतार देता है, वो तो सूरत हाल ही बात की बात है। तो जब आप ये कर रहे हैं कि उसकी बातों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है हर किसी का अपना माजी है, उस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए, उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, हम ये समझते हैं। सेकंड चीज़ हम ये कहते हैं, गुनाहों पे किसी को आप जो है अपना गवाह मत बनाइए, चाहे वो शोहर ही क्यों ना हो गया ना, माजी में गलतियां वो भूल जाएं, अल्लाह ताला को बताएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें और कहें आइंदा मुझे ये काम नहीं करना। वेरी सिंपल। अब ये क्या कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि राज नहीं होते। राज, अच्छा अब शादी हो चुकी है हमारी, अब हमारे दरमियान क्या राज होना चाहिए? कोई राज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा मोबाइल, मतलब मेरे मोबाइल का पासवर्ड इनके पास होता है, इनका मेरे पास होता है। इसी तरह से सारा अकाउंट जो है, जो भी हमारे पास पैसे वैसे आते हैं, सारे इनके पास आते हैं। हम कई दफ़ा बता चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दूसरे से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कुछ बातों पे इतना ख़राब रिएक्शन देते हैं, जैसे हमने पहले बात की ओपन कम्युनिकेशन, तो सामने वाला फिर चीज़ों को राज में रखना शुरू कर देता है। तो अगर कोई बातें इतनी ख़राब नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, तो उन पे आपको ख़राब रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, वरना आपका शरीक हयात आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा और आपसे चीज़ों को छुपाएगा। बिल्कुल। तो बाज़ों को छुपाने की वजह ये भी बन जाती है। तो बाज़ों का एक तो बदनीयती भी होती है, मैं अपनी बदनीयती की वजह से अब चीज़ छुपा रहा हूँ वजह से, और बाज़ों का ये भी हो सकता है कि इन्होंने इतना ख़राब रिएक्शन दिया कि मैंने कहा बताना ही नहीं चाहिए इनको। ऐसे ही तो आप ये देख लीजिए, बदनीयती काबिल कबूल नहीं है, ख़राब रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो आपको रिएक्शन बेहतर करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। चौथी बात
ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. ناظرین شادی کے وقت تو بڑے مزے سے جو ہے وہ ہم قبول ہے بول دیتے ہیں, لیکن ہم مکمل طور پہ اپنے شریک حیات کو قبول کرتے نہیں ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, جب ہمارا نکاح ہوا تو زبیر صاحب کو تو بہت جلدی تھی قبول ہے کہنے کی. تو جو ہمارے نکاح خواہ تھے بعد میں, انہوں نے بھی ایک درس میں اس کا ذکر بھی کیا, وہ نکاح کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جیسے اب زبیر صاحب ہیں تو ان کو تو قبول ہے کہنے کی بہت جلدی تھی. اصل میں وہ پہلی دفعہ شادی کر رہا تھا میں, تو پہلی مرتبہ شادی کر رہے ہوتے ہیں لوگ عام طور پہ. مجھے آئیڈیا تھا نہیں, تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو وجیہ ممتاز برنی میں نا قبول ہے. کہنے بھائی پوری بات تو سن لو پہلے. تو میں ایک دم تو شرمندہ ہو گیا. تو میں بھی آج تک یاد کرتا ہوں اس بات کو. تو پھر بعد میں درس میں بیٹھے, عامر خان صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, تو پھر انہوں نے ایک درس میں بیٹھے ہوئے تھے, جیسے میں ہال میں داخل ہوا تو کہنے لگے ہمارے زبیر صاحب آ گئے, ان کی شادی ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے, انہیں قبول کرنے کی بہت جلدی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت تو قبول کر لیتے ہیں, بعد میں قبول نہیں کرتے. بالکل. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ میری زندگی میں آئی ہے, ان کی کچھ ویکنس ہے, ان کی کچھ اسٹرینتھ ہے, مجھے سب کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. ان کے اندر کچھ خامیاں ہوں گی, ظاہر سی بات ہے میرے اندر بھی ہیں, ہم کوئی پرفیکٹ تھوڑی ہیں. تو جب یہ میری خامیوں کو قبول کر رہی ہیں, معاف کر رہی ہیں, انہیں بہتر کرنے کی کوشش کرنا دوسری بات ہے, لیکن انسان کو مکمل طور پہ قبول کرنا چاہیے آپ کو. اب اگر میں قبول کر لیا تو ان باتوں پہ کوئی جلنا کوڑنا نہیں چاہیے. ہاں, امپروو کرنے کے لیے پیار محبت سے اگر آپ بہتر کریں وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن قبول کر لینا چاہیے. میں نے شادی کی, اب ان کی شکل اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے, تو میں نے پہلے سوچنا تھا نا, اب میں نے قبول کر لیا, اب مجھے اس پہ تانا نہیں دینا چاہیے, یا مجھے انہوں نے قبول کر لیا تو ان کو تانا نہیں دینا چاہیے. ہاں, کچھ خرابیاں بعد میں جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو کون اڑاتا ہے مذاق؟ میں مثال دیکھیں, میں یہاں پہ اپنی ذاتی باتیں نہیں بتا رہے آپ کو. جیسے آپ ہنسے تھے نا تو یہ تھوڑا شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. ذاتی باتیں نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, تو نہیں کرنا چاہیے. قبول کریں, پورا کا پورا قبول کریں. بالکل قبول کر لیں آپ. صحیح بات ہے. تو ہم آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف. 5ویں بات ہے پازیٹیو باتوں کو فوکس کرتے ہیں. ناظرین بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ یقین کریں گے ہماری شادی اتنی کامیاب چلی ہے ماشاءاللہ سے, تو اس کے پیچھے ایک بڑا راز یہی ہے. نہیں, میں جب بھی ان سے لڑائی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے لڑائی کے بعد غصہ ہی آتا ہے انسان کو, وہ نیگیٹو باتیں سوچتا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک نیگیٹو سوچ لیتا ہے. لیکن میں نے فرسٹ ڈے سے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب بھی مجھے ان پہ غصہ آتا تھا, پہلی سوچ مجھے نیگیٹو ہی آتی تھی, لیکن اس کے بعد میں سوچتی تھی نہیں, ڈانٹ دیا ہے تو ٹھیک ہے, خیال بھی اتنا رکھتے ہیں, یہ کام انہوں نے غلط کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ مجھے فیور بھی تو یہی دیتے ہیں. اب جب میں ان کی پازیٹیو باتیں سوچنا شروع کرتی تھی نا, تو خود بخود ہی میرا دل ان کی طرف سافٹ ہوتا تھا اور میں ان سے بات چیت فوراً شروع کر دیتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری ناراضگی جو ہے وہ بہت طویل عرصے تک چلی ہو. طویل عرصہ بھی خیر کچھ زیادہ ہی کہہ دیا, ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری بات چیت بند ہوئی ہو. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم پازیٹیو سوچتے تھے ایک دوسرے کے متعلق. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا رشتہ مزید خراب ہوگا. تو اپنے رشتے کو اچھا کرنے کے لیے, ایک ہیپی کپل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی کے بعد آپ نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو باتوں کو سوچیں. یعنی ایک دوسرے کی پازیٹیو باتوں کو فوکس کرنا چاہیے, بالکل, یہ بنیادی چیز ہے. اور ایک دوسرے کا جو بیسٹ ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی ان کے اندر کوئی پازیٹیو باتیں ہیں, مجھے ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے مجھے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہیں اچھی طرح سے اور اچھی طرح کر سکیں. میرے اندر کوئی اچھی باتیں ہیں تو ان کو اس کو فوکس کرنا چاہیے, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو اگر آپ ایک دوسرے کی پازیٹیو باتوں کو, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو فوکس کریں گے, آپ کا رشتہ بہت خوبصورت رہے گا اور آپ کا رشتہ بہت زیادہ ترقی کرے گا. صرف خوش نہیں رہیں گے آپ, خوشی کے ساتھ آپ کو کامیابی بھی ملے گی, آپ زندگی میں زیادہ ترقیاں کریں گے. تو ایک دوسرے کی پازیٹیو باتوں کو فوکس کریں اور ایک دوسرے کا بیسٹ باہر لانے کی کوشش کریں. بالکل. تو چھٹی اور آخری بات, ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دیں. دیکھیں ٹائم تو ہم دے رہے ہوتے ہیں نا, جب شوہر ہے اب وہ سیدھا گھر ہی آ رہا ہے, بعض مرد تو 7-8 بجے گھر آ جاتے ہیں, رات تک گھر پر ہی ہیں, لیکن کیا ہے کوانٹٹی تو زیادہ ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے اس میں. کوالٹی کیا ہے, آدھا گھنٹہ آپ ساتھ گزاریں, لیکن بھرپور وہ آدھا گھنٹہ آپ کا ہی ہو. واک پہ چلے جائیں, آپ گاڑی میں نکل جائیں گھومنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے, بائک پہ چلے جائیں, سائیکل پہ نکل جائیں, سائیکل پہ نکل جائیں. صحیح بات ہے. اب ہم ایبٹ آباد میں ہیں تو ابھی موسم بہت اچھا ہے یہاں کا, تو ہم تو اکثر و بیشتر بائک پہ چلے جاتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اتنی اچھی لگتی ہے ہمیں. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ وقت صرف آپ کا ہو,
کوئی اور نہ ہو اس میں. تو یہ ہوتا ہے کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نہیں ٹور پہ نکل جائیں ہم, بہت سارا وقت اسپینڈ کر رہے ہوں ساتھ میں, ایک دوسرے کو ہم ڈنر کرا رہے ہوں, نہیں یہ ضروری ایک نہیں کپ ہے. چائے اگر آپ دونوں نے سکون سے پیار محبت سے بیٹھ کے سکون سے پیا, ایک ایک سپ کو انجوائے کیا, اور دن بھر کی پازیٹیو باتوں کو ڈسکس کیا, اچھی باتوں کو ڈسکس کیا, دیٹس انف. آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا. تو آپ کے پاس اتنا کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹائم میں, آپ کو کوالٹی کی ضرورت ہے. جیسے ہم ہیں, اب ہماری تو مجبوری ہے, ہم تو 24 گھنٹے ساتھ ہوتے کیا کر ہیں, سکتے ہیں, گھر سے کچھ کام نہیں کر کر سکتے. رہے ہیں لیکن اس کے ایسا باوجود بھی ان کا میکا بھی نہیں ہے, یہی اسی گھر میں یہ ساتھ ہوتے ہیں. میرے بھی کوئی دوست نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. رشتہ داروں سے ملنے اگر مجھے جانا بھی ہے تو کم از کم 24 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا. تو بڑے مسئلے مسائل ہیں ہم دونوں کے ساتھ, تو ساتھ تو رہنا پڑے گا. کوانٹٹی ٹائم ہے. ہاں, لیکن ہمارا جو کوالٹی ٹائم ہے وہ الگ ہوتا ہے. یعنی ہماری شادی کو اب ماشاء اللہ سے 16 سال ہو جائیں گے. ان 16 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے باہر نہ جائیں. لازمی ہم باہر جاتے ہیں, ایک راؤنڈ چائے لگا کر آ جائیں, لیکن وہ ہم دونوں کا اپنا وقت ہوتا ہے. یس. تو ناظرین, 6 باتوں کا خیال رکھیے, اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیے. یقین کریں, ہم یہ سمجھتے ہیں, جیسے بجیا نے کہا ہمارے رشتے کی خاص بات یہ, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رشتے کی خاص بات یہ کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. بالکل. ہم اگر ایک کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں مثبت بنائیں, ایک دوسرے کو قریب کریں, ایک دوسرے سے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کریں, تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے دلوں سے بھی دعائیں نکلتی ہیں. تو آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری کامیاب شادی شدہ زندگی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ لوگوں کی دعائیں. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. دعائیں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہیں. کچھ نہیں پتہ, انسان ہے, شیطان مسلط ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت ہماری بڑی لڑائی ہو سکتی ہے, خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ضرورت ہوتی ہے اللہ ہمیں, سب کو محفوظ رکھے. جی ہمیں ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی. ہم جو کچھ بھی ہیں اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے, تھوڑی سی کوششیں کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے. تو دعائیں لیتے رہیے اور ایک دوسرے سے دعائیں کرواتے رہیے. ہم آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھتے ہیں, آپ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھیں. دعائیں رشتوں کو بہت مضبوط بناتی ہیں. جی ناظرین, بالکل آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آج کی ڈسکشن آپ کو کیسی لگی. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارا اسٹوڈنٹ پلانر حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, بچوں کے ایشوز ہیں, اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.